الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا الرجال مرد قوامون حاکم نگران اعلیٰ پر نساء عورتیں بما اس لیے کہ فضیلت دی اللہ بعضهم ان میں سے بعض اعلیٰ پر بعض ان بعض وبما اور اس لیے کہ انفقوا انہوں نے خرچ کیے من سے اموال میں اپنے مالوں فالصالحات پس نیک کار عورتیں قانتات تابع فرمان حافظات نگرانی کرنے والی ہیں للغیب پیچھے بما اس سے جو حفظت کی اللہ واللاتی اور وہ جو تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن ان کی بدخوئی فعظوہن پس امن کو سمجھاؤ واہجروہن اور ان کو تنہا چھوڑ دو پھر مضاجع خواب گاہوں میں واضربوہن اور ان کو مارو فإن پھر اگر اطعنکم وہ تمہارا کہا مانے فلا تبغوا تو نہ تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا کوئی راہ ان بے شک اللہ کانا ہے علیٰ سب سے اعلیٰ کبیرن سب سے بڑا مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پہ جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں نگرانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو پھر اگر کہا مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی گئی اگر رعایت حقوق میں فرق ہوتا تو عورتوں کو شکایت کا موقع ہوتا اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجے کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے عورت کے درجے سے اس لیے فرق مدارج کے باعث جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا اس میں عورت اور مرد باقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتے عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم اور نگران حال بنایا اور وہ دو وجہ سے اول پڑی وہ اور وہ بھی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر یعنی مردوں کو عورتوں پر علم و عمل میں کہ جن دونوں پر تمام کمالات کا مدار ہے فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی جس کی تشریح احادیث میں موجود ہے دوسری وجہ جو کسبی ہے یہ کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر اور خوراک اور پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی حکم برداری
چاہیے۔ فائدہ: ایک صحابیہ نے اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کی، آخر کو مرد نے ایک تماچا مارا، عورت نے اپنی باپ سے فریاد کی، عورت کے باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر احوال ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند سے بدلہ لے۔ اتنے میں یہ آیت اتری۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہی خیر ہے، یعنی جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کی تابعداری کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق خاوند سے کے پیچھے اس کی رضا کے موافق اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے نفس اور مال زوج میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت خاوند سے بدخوئی کرے تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مرد اس کو زبانی حمایش کرے اور سمجھاوے، اگر نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جدا سوے لیکن اسی گھر میں، اس پر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے بھی، پر نہ ایسا کہ جس کا نشان باقی رہے یا ہڈی ٹوٹے۔ ہر تقسیر کا ایک درجہ ہے، اس کے موافق تادیب اور تنبیہ کی اجازت ہے، جس کی 3 درجے ترتیب وار آیت میں مذکور ہیں۔ اور مارنا پیٹنا ہر کا درجہ ہے، سرسری قصور نہ مارے، ہاں قصور زیادہ ہو پھر مارنے میں حرج نہیں، جس قدر مناسب ہو مارے پیٹے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور نہ ایسا زخم پہنچانے کی جس کا نشان باقی رہ جائے۔ یعنی وہ تمہاری نصیحت یا علیحدگی یا ضرب و تعذیب کے بعد اگر بدخوئی اور نافرمانی سے باز آ جائیں اور بظاہر مطیع ہو جائیں تو تم بھی بس کر جاؤ اور ان کے قصوروں کی کھود کھرید مت کرو اور خواہ ان کے ملزم بنانے میں خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تم سب سے غالب و سب پر حاکم ہے۔ نہ عورتوں کے معاملے میں خواہ کی بدگمانی سے کام لو اور نہ تھوڑے قصور پر اخیر کی سزا دینے لگو، بلکہ ہر قصور کی ایک حد ہے اور مارنا اخیر کا درجہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ اور اگر تم ڈرو شقاق ضد کشمکش بینہما ان کے درمیان، فبعثوا تو مقرر کر دو حکماً ایک منصف من سے اہل مرد کا خاندان و حکماً اور ایک منصف من سے اہل عورت کا خاندان، ان اگر یریدا دونوں چاہیں گے اصلاحاً صلح کرانا، یوفق موافقت کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں میں، ان بے شک اللہ کان ہے علیماً بڑا جاننے والا، خبیراً بہت باخبر۔ اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کرا دیں تو اللہ معاف کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند اور عورت میں مخالفت اور ضد ہے، وہ اپنی باغی نزاع کو خود نہ سلجھا سکیں گے، تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مقرر کر کے بغیر فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو، کیونکہ اقارب کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے اور ان سے خیر خواہی بھی زیادہ امید ہے۔ یہ دونوں منصف احوال کی تحقیق کریں گے اور جس کا جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر باہم معاف کرا دیں گے۔ یعنی اگر دونوں منصف اصلاح بین الزوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حسن نیت اور حسن شرعی سے زوجین میں موافقت کرا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم اور اطلاع ہے۔ رفع نزاع اور حصول اتفاق کے اسباب و کیفیات اس کو خوب معلوم ہے، اس لیے نزاع زوجین کے رفع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوگی انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اور تم عبادت کرو اللہ وَلَا تُشْرِكُوا نہ شریک کرو بھی اس کے ساتھ شیئاً کچھ کسی کو، اور بالوالدین ماں باپ سے احساناً اچھا سلوک، اور بذی القربیٰ قرابت داروں سے، والیتامى اور یتیم جمع، والمساکین المحتاج جمع، والجار ہمسایہ، ذی القربیٰ قرابت والے جار اور ہمسایہ، الجنوب اجنبی، والصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے والے، ہم مجلس اور ابن السبیل مسافر، وما اور جو ملکت ایمانکم تمہاری ملک کنیز غلام، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا من جو کان مختالا اترانے والا، فخورا بڑ مارنے والا۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریبی اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام بانیوں کے ساتھ، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا۔ یعنی عبادت اور نیک عمل خدا پر یقین کر کے اور ثواب آخرت کی توقع سے کرو، فخر اور ریا سے مال دینا یہ بھی شرک ہے، گو کم درجے کا ہے۔ یتامہ اور نساء اور وصاء اور زوجین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کو بیان فرما کر اب یہ ارشاد ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجت مندی کے مناسب ادا کرو۔ سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، پھر درجہ بدرجہ سب واسطے داروں اور حاجت مندوں کا، اور ہمسائے قریب اور غیر قریب سے مراد قرب و بعد نسبی ہے یا قرب و بعد مکانی۔ سورۃ
تو اولا میں یہ مطلب ہوگا کہ مسایہ گرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا، اور صورت کا ثانیہ کا مدعا یہ ہوگا کہ پاس کے ہمسایہ کا حق ہمسایہ بعید یعنی جو کہ فاصلت سے رہتا ہے اس سے زیادہ ہے، اور پاس بیٹھنے والے میں رفیق سفر اور پیشہ کے اور کام کے شریک اور ایک آقا کے دو نوکر اور ایک استاد کے دو شاگرد، دوست اور شاگرد اور مرید وغیرہ سب داخل ہیں، اور مسافر میں مہمان غیر مہمان دونوں آ گئے، اور مال مملوک غلام اور لونڈی کے علاوہ دیگر حیوانات کو بھی شامل ہے۔ آخر میں فرما دیا گیا جس کی مزاج میں تکبر و خود پسندی ہوتی ہے، کسی کو اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے مال پر مغرور اور عیش میں مشغول ہو، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو سو اس سے اعتراض رکھو اور جدا رہو۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ الذين جو لوگ يبخلون بخل کرتے ہیں، يأمرون اور حکم کرتے سکھاتے ہیں، الناس لوگ جمع بالبخل بخل ويكتمون اور چھپاتے ہیں ما جو آتاهم دیا اللہ من سے فضله اپنے فضل، وأعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا عذاب مہینا ذلت والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنا فضل اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا، یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسند اور تکبر کرنے والوں کو جو کہ بخل کرتے ہیں اور اپنے مال اور علم خدادات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، اور قول اور عمل دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فائدہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو تورات میں مذکور تھے اور حقانیت اسلام کی آیات جو موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ سب مسلمانوں کو اس سے اعتراض لازم ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا۔ والذین اور جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رعاء دکھاوے کو، الناس لوگ وا اور لا یؤمنون نہیں مان لاتے باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، ومن اور جو جس یکن الشیطان شیطان لہو اس کا قرینہ ساتھی، فساء تو برا قریناً ساتھی، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کے دکھانوں کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور خود پسند متکبر وہ لوگ ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے کھانے کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دکھانے کو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر کہ حصول رضا حق تعالیٰ اور تحصیل ثواب اخروی ان کو مقصود ہو، اور اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان حقداروں کو دیا جائے جن کا اول ذکر ہو چکا ہے، اور دینے میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی توقع ہو۔ اس میں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جیسا بخل کرنا برا ہے ویسا ہی لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرنا برا ہے، اور ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا رفیق شیطان ہے جو ان کو ایسا کام پر مدد کرتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا اور کیا علیہم ان پر، لو آمنوا اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر یوم آخرت پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس سے جو رزقہم انہیں دیا اللہ وکانا اور ہے اللہ بہم ان کو علیم خوب جاننے والا۔ اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے، یعنی ان کافروں کا کوئی نقصان نہ تھا اگر وہ بجائے کفر اللہ اور دن قیامت پر ایمان لاتے، اور بجائے بخل و ریا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے، بلکہ ان کا سراسر نفع تھا۔ ضرور تو اس میں ہے جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اور کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کا عوض ان کو ملے گا۔ پھر پہلی آیت میں ينفقون اموالهم فرمایا تھا، مال کو ان کی طرف منسوب کیا تھا، اب وانفقوا مما رزقهم اللہ فرمایا۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنا مال سمجھ کر جس طرح جی چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا مال سمجھ کر اس کے حکم کے موافق خرچ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ ان بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال برابر ذرۃ ذرہ، ان اور اگر تک ہو حسنۃ کوئی نیکی، یضاعفها اس کو کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی وہ دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجرا ثواب عظیما بڑا۔ بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرواتا۔ سو ان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ عین انصاف اور ان کی بدعمالی کا بدلہ ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اضاف مضاف اس کا اجر دے گا، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا۔
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف پھر کیسا کیا اذا جب جئنا ہم پلائیں گے من سے کل امت ہر امت بشہید ایک کوئی گواہ وجئنا اور ہم بلائیں گے بھائی وجنا اور بلائیں گے بکا آپ کو اعلیٰ پر ہؤلاء ان کے شہید ان کے شہید گواہ پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والے اعلیٰ اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا، یعنی ان کافروں کا کیا برا حال ہوگا جس وقت کہ بلائیں گے ہم ہر امت اور ہر قوم میں سے گواہ ان کے حالات بیان کرنے والے اور ان کی واقعی معاملات ظاہر کرنے والا۔ اس سے مراد ہر امت کا نبی اور ہر عہد صالح اور معتبر لوگ ہیں کہ وہ قیامت کو نافرمانوں کی نافرمانی اور فرمانبرداروں کی فرمانبرداری بیان کریں گے اور سب کے حالات کی گواہی دیں گے، اور تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر یعنی تمہاری امت پر مثل دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوال بتانے والا اور گواہ بنا کر لاویں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہؤلاء کا اشارہ انبیاء سابقین یا کفار مذکورہ بالا کی طرف ہو۔ اول صورت میں انبیاء مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سابقین کی صداقت پر گواہی دیں گے، جبکہ ان کی امتیں ان کی تکذیب کریں گی، اور دوسرے احتمال سے کفار مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین جیسا اپنی امت کے کفار فساق کفر فسق کی گواہی دیں گے، تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بدعمالیوں پر گواہ ہوگے جس سے ان کی خرابی اور برائی خوب محقق ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس دن یود آرزو کریں گے الذین وہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا وعصوا اور نافرمانی کی الرسول لو تسوی کاش برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین ولا اور نہ یکتمون نہ چھپائیں گے اللہ حدیثاً کوئی بات۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی، کاش برابر کیے جائیں وہ زمین میں نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی جس دن ہر امت میں سے ان کے حالات بیان کرنے والا بلایا جائے گا، اس دن کافر و نافرمان لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین میں ملا دیے جاتے اور مٹی میں مل کر نصف و نابود ہو جاتے، آج پیدا نہ ہوتے اور ہم سے حساب و کتاب نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے اور ذرا ذرا کا حساب ہوگا۔ شروع سے مسلمانوں کو کارب اور زوجین وغیرہ کے ادائے حقوق کی تاکید اور کسی کی حق تلفی کرنے اور جانی و مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت اور معاصی کی خرابی مطلع کر کے اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کا کارب اور یتامہ اور مساکین اور مسائم وغیرہ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا ارشاد کر کے اس کی ذیل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل اور ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہیں کہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خواہ آنے بھی لگتے ہیں۔ اب ان تمام حکموں کے آخر میں پھر مسلمانوں کو شریعت عطا فرما کہا نماز کی بابت جو سب باتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، اور شریعت میں جس قدر اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ارکان و شرائط و آداب وغیرہ کو مفصل بتلایا ہے، کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا۔ دو باتوں کی تاکید فرمائی جو امور متعلقہ صلاۃ میں سب سے اہم اور نصب و شاق ہیں اور ارکان صلاۃ کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے۔ اول یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، تب کہ جو منہ سے نکلے اس کو سمجھ بھی لو، اور جنابت میں بھی نماز سے دور رہو یہاں تک کہ غسل کر کے تمام بدن کو خوب پاک کر لو، کیونکہ نماز میں دو امر محتم بشان ہیں، ایک حضور اور خشوع، دوسرے طہارت اور نظافت، اور جملہ امور متعلقہ صلاۃ میں یہی دو امر نصب و شاق بھی ہیں، اور نشہ خشوع اور حضور کے مخالف ہے تو جنابت طہارت اور نظافت کی منافی ہے، بلکہ نشہ چونکہ مثل نوم اور غشی ناقص وضو ہے تو اس لیے طہارت کے بھی مخالف ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو، گو نصب و شاق ہو۔ باقی اس خاص موقع پر اس کی تاکید اور تقیید کے ارشاد فرمانے سے دو نفع معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ احکام کثیرہ مذکورہ والا جن میں حقوق اور معاملات باہمی اور عبادات جانی و مالی کا ذکر تھا، ان سب کو بجا لانے کے ساتھ بخل اور ریا اور خود پسندی اور بڑائی سے بھی مجتنب رہنا چونکہ نصب و شاق ہے اور سننے والوں کو ہلجان کا موقع ہے، تو اس دشواری و ہلجان کا علاج بتانا منظور ہے، یعنی نماز کو اس کی شرائط و آداب و ظاہر باطنی کے ساتھ ادا کرو گے تو جملہ اوامر و نواہی مذکورہ والا کی تم پر سہل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی وجہ سے جملہ اوامر اور عبادات میں سہولت اور رغبت و تمام منہیات اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ دیگر آیات و حدیث میں مذکور ہے اور علماء محققین نے تصریح فرمائی ہے۔ دوسری یہ کہ احکام کثیرہ سابقہ کو سن کر بھائی نہیں جو کاہل کم ہمت اپنے آپ کو مجبور خیال کر کے ہمت ہار دیں اور اس کاہلی کا اثر نماز میں بھی ظاہر ہونے لگے، جس کی شرائط و آداب بہت کچھ ہیں اور جو ہر وقت موجود ہے، اس لیے نماز کا اہتمام مناسب ہوا۔ الحاصل جو کوئی اقامت صلاۃ کا اہتمام اور التزام رکھے گا، اس کو دیگر احکام جانی و مالی میں بھی آسانی اور سہولت ہوگی، اور جو کوئی دیگر احکام میں کاہلی اور پرواہی کرتا ہے، اس سے اقامت صلاۃ میں بھی کوتاہی کرنا بعید نہیں، واللہ عالم۔
یا الذین